حزب اللہ لبنان نے صہیونی جرائم کے جواب میں ایک بار پھر صہیونی حکومت کو میزائلی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس تحریک کے مجاہدین نے جمعے کو بھی غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی حمایت اور لبنان میں عام شہریوں کے قتل کے جواب میں فادی ایک میزائل سے شمالی مقبوضہ فلسطین میں واقع حیفا کی کریات آتا کالونی کو حملے کا نشانہ بنایا۔ صہیونی حکومت کی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ نے 10 سے زیادہ میزائل حیفا پر فائر کیے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک میزائل حیفا کے قریب الکریوت علاقے پر بھی لگا ہے، جس کے نتیجے میں عکا باشندوں سے خالی ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے صہیونی حکومت نے شبا کالونی میں واقع ایک رہائشی مکان پر فضائی حملے میں 9 لبنانی شہریوں کو شہید کر دیا تھا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج جمعے کے دن شبا کالونی پر ایک گھر پر براہ راست بمباری کی، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ لبنان کی وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے گزشتہ رات کو انجام پانے والے حملوں میں 92 لبنانی شہری شہید اور 153 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے بھی اس کے جواب میں شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں اور صہیونی کالونیوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے حملوں کے باعث صہیونیوں پر خوف و وحشت طاری ہے، یہاں تک کہ مقبوضہ شہر حیفا کے تمام تعلیمی ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں اور صہیونی کالونیوں کے باشندوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے تل ابیب شہر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق یمن کی جانب سے تل ابیب کی جانب میزائل فائر ہوتے ہی پورے مقبوضہ فلسطین میں خطرے کے الارم بجنے لگے۔ تل ابیب پر یمن کے اس حملے کے نتیجے میں 20 لاکھ سے زیادہ صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگ کھڑے ہوئے اور بن گورین ایئرپورٹ نے کام کرنا بند کر دیا۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اس میزائلی حملے کے نتیجے میں بہت سے صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے کے دوران زخمی ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے رپورٹ دی ہے کہ کم سے کم 17 صہیونی یمن کے میزائلی حملے میں زخمی ہوئے ہیں اور کئی طیارے اپنا راستہ تبدیل کر کے اردن میں اترنے پر مجبور ہو گئے۔ دریں اثنا یمن کی تحریک انصار اللہ کے سیاسی رہنما علی القہوم نے تل ابیب پر حملے جاری رہنے کے سلسلے میں کہا ہے کہ یمنیوں کی بڑی اور بھرپور کارروائیوں کا 5واں مرحلہ جاری ہے اور جب تک غزہ کا محاصرہ ختم نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ تحریک انصار اللہ کے رہنما نے تاکید کے ساتھ کہا کہ یہ میزائلی حملہ غاصب صہیونیوں کے خلاف جد و جہد ملت فلسطین کی حمایت اور عام شہریوں کے خلاف صہیونی جارحیت کے جواب میں انجام پا رہا ہے۔ ادھر یمن کی تحریک انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے کہا ہے کہ صہیونی دشمن کو حزب اللہ کے مقابلے میں یقینی طور پر شکست ہوگی۔ انصار اللہ کے سربراہ سید عبد الملک الحوثی نے مختلف علاقائی امور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ صہیونی دشمن لبنان میں کشیدگی بڑھانا چاہتا ہے اور وہ لبنان میں عام شہریوں کے قتل عام اور رہائشی مکانات کے انہدام پر مبنی اسی پالیسی پر عمل کر رہا ہے جس پر وہ غزہ پٹی میں عمل پیرا ہے۔ عبد الملک الحوثی نے کہا کہ حزب اللہ نے جنگ کے آغاز سے ہی غزہ کی حمایت شروع کر دی تھی اور اس نے غزہ کی سب سے زیادہ حمایت کی ہے۔ صہیونی دشمن کے مقابلے میں حزب اللہ نے کلیدی اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ عبد الملک الحوثی نے مزید کہا کہ جب حزب اللہ کے پاس خاص ہتھیار نہیں تھے تب بھی اس نے اسرائیل کو شکست سے دوچار کیا تھا اور اب حزب اللہ پہلے سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ انصار اللہ کے سربراہ نے مزید کہا کہ اگر اسرائیل نے لبنان پر زمینی حملہ کیا تو یقینی طور پر اسے 2006 کے مقابلے میں زیادہ سنگین شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حزب اللہ کے پاس ایسے میزائل ہیں جو مقبوضہ فلسطین کے تمام علاقوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، اس لیے دشمن کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں اپنی قوم کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ حزب اللہ پوری طرح منظم اور ماضی کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہے۔
عراق کی اسلامی مزاحمت نے بھی آج جمعے کو جولان کی پہاڑیوں پر ایک بار پھر ڈرون حملہ کیا ہے۔ المیادین چینل کی رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ عراق کی اسلامی مزاحمت کے جوانوں نے جارحِ صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینی اور لبنانی عوام کے قتل عام کے جواب میں اور ان کی حمایت میں غاصبوں کے خلاف اپنے حملے جاری رکھتے ہوئے آج جمعے کو دوسری بار جولان کی پہاڑیوں کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے اس بیان میں صہیونی حکومت کے ٹھکانوں کے خلاف وسیع پیمانے پر اپنے حملے جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ عراق کی اسلامی مزاحمت نے آج جمعے کی صبح مقبوضہ جولان میں ایک ہدف کو ڈرون سے نشانہ بنایا اور کہا کہ وہ الرقب کروز میزائل کے ذریعے مقبوضہ علاقوں میں ایک اہم مقام کو نشانہ بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ ارنا کے مطابق عراق کی اسلامی مزاحمت نے گزشتہ دنوں میں مقبوضہ علاقوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران خبردار کیا تھا کہ اگر صہیونی حکومت نے غزہ اور لبنان پر اپنے حملے جاری رکھے تو وہ اس حکومت کے ٹھکانوں کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مقبوضہ علاقوں کے خلاف مختلف کارروائیوں میں عراقی مزاحمت نے ہمیشہ غزہ کے عوام کی حمایت میں قابضین کے خلاف حملوں میں شدت لانے پر زور دیا ہے۔ صہیونی فوج نے شام پر ایک بار پھر جارحیت کا ارتکاب کر کے متعدد شامی شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا ہے۔ شام کی وزارت دفاع نے دمشق کے مضافات میں صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے کے نتیجے میں 5 فوجیوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق شام کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ رات کو جارح صہیونی فوج نے مقبوضہ جولان کی پہاڑیوں سے فضائی حملہ کیا ہے۔ اس بیان کے مطابق اس حملے میں دمشق کے نواحی علاقے کفیر یابوس کے قریب ایک فوجی ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا۔ شام کی وزارت دفاع کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اس حملے میں شامی فوج کے 5 فوجی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے یہ فضائی حملہ ایسے وقت میں کیا ہے جب شامی حکومت نے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کو خطوط بھیج کر ان حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں روکنے کا مطالبہ کیا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر امریکی مظاہرین نے جنگ مخالف مظاہرے کیے اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کے حملے فوراً بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے امریکہ کے مختلف شہروں میں امریکی حکومت کی جانب سے اسرائیل کی فوجی مدد و حمایت کے خلاف مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالیں۔ امریکہ کی جانب سے غاصب اسرائیل کی حمایت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ ایسے حالات میں جاری ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور جنگ مخالفین اسرائیل کے خلاف اسلحہ جاتی پابندیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کے ہاتھوں میں ایسے پلے کارڈ اور بینر تھے جن پر لکھا تھا فلسطین اور لبنان کو فوراً آزاد کرو، لبنان میں امریکہ اور اسرائیل کی جنگ نامنظور ہے۔ مظاہرین لبنان پر حملوں کا سلسلہ بند کرنے کے لیے بھی نعرے لگا رہے تھے۔ امریکی مظاہرین نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے انعقاد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نعرے لگا رہے تھے کہ ہم بائیڈن، ہیرس، ٹرمپ اور نیتن یاہو کو اپنے شہر میں خوش آمدید نہیں کہتے، مشرق وسطیٰ سے دستبردار ہو جاؤ اور فلسطین کو آزاد کر دو۔ رپورٹوں کے مطابق ایک اور مظاہرہ اور اجتماع واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب ہوا جس میں مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر لے کر غزہ، فلسطین اور لبنان پر حملے روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور عراق کے وزیر اعظم السودانی نے نیو یارک میں اپنی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے معاملات اور پاکستانی زائرین کے لیے سہولتوں کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عراقی ہم منصب محمد شیعہ السودانی سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستانی وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور عراق کے مابین مضبوط تعلقات کو خوش آئند قرار دیا اور
پاکستانی زائرین کے لیے ہر سال کیے جانے والے انتظامات پر عراقی حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان عراق دو طرفہ تعلقات کے دائرۂ کار کو مزید وسیع کرنے پر اتفاق کیا۔ باہمی طور پر تعاون کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے مابین موجود استعداد سے استفادہ حاصل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے غزہ پر جاری اسرائیلی قتل عام، ظلم و جبر اور لاکھوں انسانی زندگیوں کی تباہی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کی جانب سے غزہ میں فوری جنگ بندی اور غزہ کی نسل کشی کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرانے کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر بین الاقوامی مسائل پر اتفاق کرتے ہوئے دونوں رہنماؤں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی بہن بھائیوں کو انسانی امداد کی بلا تعطل فراہمی کے لیے اقوام متحدہ اور OIC کے پلیٹ فارمز پر بین الاقوامی کوششوں کو مزید مؤثر اور تیز کرنے پر زور دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا ہے۔ PTI کے وکلاء آئینی عدالت کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر جمع ہوئے تھے، جہاں سلمان اکرم راجہ، لطیف کھوسا، اعظم سواتی اور راجہ بشارت بھی موجود تھے۔ سپریم کورٹ کے باہر خاردار تار اور پولیس کی نفری پہنچا دی گئی تھی۔ بعد ازاں PTI وکلاء سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ ہاؤس گیٹ تک مارچ کے بعد منتشر ہو گئے۔ PTI کے رہنما نیاز اللہ نیازی نے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بانی PTI کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں انصاف لائرز فورم کے سربراہ شاداب جعفری نے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج وکلاء تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ وکلاء تحریک کا مقصد غیر آئینی اقدامات کو روکنا ہے۔ اسی کے